بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سبیحہ صبا اردومنزل.com سے۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ ایک بہت بڑے شاعر اور بہت اچھے شاعر اور قادر الکلام شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نہ صرف وہ شاعر بلکہ نثر نگار بھی اور افسانے بھی لکھتے رہے ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی 8 کتابوں کی رونمائی ایک ساتھ کروائی اور سب کو حیران کر دیا۔ پہلے انہوں نے اپنے والد صاحب کی کتاب شائع کی تھی، اور بہت عرصے تک ہم کہتے تھے ان کی کتاب نہیں آئی، اور پھر آئیں تو انہوں نے اکٹھا یہ ذخیرہ، یہ اس طرح سے انہوں نے کیوں کیا، ساتھ ساتھ کتابیں اپنی کیوں نہیں لاتے رہے، یہ اب ہم ان سے پوچھیں گے۔ جناب ان کا آپ پہچان گئے ہوں گے، جانے پہچانے شاعر سب جانتا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، ادبی دنیا ضرور جانتی ہے۔ یہ ہیں جناب فیروز ناطق خسرو صاحب۔ تو ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں وہ سوال جو میں نے ابھی کیا ہے وہ ان سے پوچھتی ہوں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ یہ بس مجھے پوچھنا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک دم اتنی ساری کتابیں لے آئے اور اتنا عرصہ آپ نہیں لائے؟ آپ نے بہت اچھا تعارف کرایا، لیکن کچھ مبالغہ بھی، اس لیے کہ میں اپنے بارے میں جو میری کتاب غزلوں کی پہلی آئی ہے 2016 میں، اور اس کے آخر میں ایک شعر میں نے لکھا اپنا، ایک ہی شعر ہے بس زندہ حوالہ میرا، ایک ہی شعر ہے بس زندہ حوالہ میرا، ایک وہی شعر جو دیوان میں آنے سے رہا۔ تو حقیقت یہی ہے، اور اس سے بہت پہلے غالباً 60 کی دہائی میں غزل کی اس کا ایک شعر تھا کہ خسرو مجھے ہے آج بھی اس حرف کی تلاش، خسرو مجھے ہے آج بھی اس حرف کی تلاش، وہ حرف جو سخن کو توانائی بخشتا۔ اصل میں یہ تو جب آپ جو اچھا شاعر ہوتا ہے یا اچھا فنکار وہ انہیں تو تلاش رہتی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی کہہ نہیں پایا۔ جی ہاں، یہ صحیح ہے۔ اصل میں میرے والد مرحوم حضرت ناطق بدایونی، ان کا، ہم سب بہن بھائی ماشاء اللہ، ہم 7 بہن بھائی، 2 بہنیں اور 5 ہم، اور سب نے اپنے اپنے وقت میں شعر و شاعری کی، اور سب کو شوق تھا۔ سب کو شوق تھا، بلکہ اس شعر سے اندازہ کریں، میرا ایک غزل کا شعر ہے، حاصل کسی کسی کو ہوئی قدرت سخن، حاصل کسی کسی کو ہوئی قدرت سخن، ذوق سخن وگرنہ برابر کا سب میں تھا۔ تو سب میں تھا، میں 2 بھائی بہن بڑے اور 2 بھائی بہن چھوٹے، درمیان میں، اور سب کے نام جو ہیں وہ پاشا کے اوپر، آصف پاشا، حسنین پاشا اور نوید پاشا اور میرا خسرو پاشا۔ لیکن جب اتفاق ہوا، پتہ نہیں قدرت کو کیا منظور تھا، کہ والد کے ذہن میں کیا تھا، کہ جب انہوں نے مجھے داخل کرایا پرائمری کلاس میں، تو میرا نام خسرو پاشا کی جگہ فیروز ناطق انہوں نے رکھا۔ اچھا، صرف میرا ہی نام فیروز ناطق ہے، ان کے نام ناطق بدایونی کے نام پر میں تخلص ہوں۔ تو میں نے جب شعر کہنا شروع کیے تو پہلی غزل میں نے کہی، اور میں نے بہت ڈرتے ڈرتے ابا کے سامنے رکھی، تو انہوں نے دیکھا اور اس کو پھاڑ کے پھینک دیا اور خوب ڈانٹا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا بات تھی، جب وہ مجھے مشاعروں میں لے جانے لگے، تو کہنے لگے وہ اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، تو میں نہیں سمجھا کہ تم نے کہیں سے یہ کسی کی نقل کر لی، چرا لی۔ میں نے کہا آپ دیکھیں اس میں طرح مشاعرہ تھا، موالد کی زمین تھی کہ جیتے ہیں ہم تصور جانا کیے ہوئے، اور مجھے خیال بھی نہیں ہوا، میں نے کہی تو رویہ بدل گئی، تو نقش قدم پہ قیس کے فیروز چل پڑے، اپنے دلوں میں گرد بیاباں لیے ہوئے، تو لیے ہوئے۔ تو یہ آپ کی بہت کم عمری کی شاعری کیا؟ جی ہاں، وہ تقریباً وہ خود ہی کتاب ہے، شاید کبھی کلیات شائع ہو تو اس میں ہو، جس میں یہ تمام روتی پیٹتی ہوئی اور ہجر و فراق کی غزلیں، کہ جب نگاہیں آپ کی ہم سے گریزاں ہو گئیں، شرم سے نیچے جھک کر پشیماں ہو گئی، اس طرح کی جو میں نے کہیں مشاعروں میں بھی نہیں پڑھی اور شائع بھی نہیں۔
اور پھر یہ ہوا کہ میں نے والد صاحب انفارمیشن میں تھے، انفارمیشن آفیسر، تو میں نے نہیں چاہا کہ مجھے ان کے حوالے سے لوگ مجھے کوئی اہمیت دیں اور کوئی رعایت دیں، تو میں نے فیروز خسرو لکھنے لگا۔ آپ یہ دیکھیں جو پہلی کتاب ہے اس میں فیروز خسرو تھا، آپ نے غلط نہیں کہا تھا شروع میں کہ فیروز خسرو، کیونکہ فیروز خسرو کے نام سے جب تک والد صاحب حیات رہے میں فیروز خسرو کے نام سے میں لکھتا رہا، اور میں چاہتا تھا کہ میں وہ لوگ مجھے میرے اشعار کے حوالے سے پہچانیں، والد صاحب کے بیٹا ہونے یا ناطق بدائی ہونے کی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے یا انفارمیشن آفیسر کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی ترجیح کسی معاملے میں نہ تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد میں نے ان کا نام، ظاہر بات ہے وہ نام زندہ رہے گا، تو میں نے فیروز ناطق خسرو پورا لکھنا شروع کیا، جس پہ اکثر لوگ ہنستے بھی ہیں، اور رضوان صدیقی بھائی جو ہیں بہت اچھے ہمارے ادیب ہیں، شاعر، افسانہ نگار اور بہت اچھے ناظم، تو وہ اکثر مزاح میں وہ کہتے ہیں کہ میں 3 لوگوں کو ایک ساتھ بلا رہا ہوں، فیروز، ناطق اور خسرو، یہ اکثر لیکن مجھے اچھا لگتا ہے جب میرا نام ان کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ کل ایک وہ شاعر حسین شاعر ہے نا، جی تو میں وہ غزل پڑھ کے اٹھے نا، تو میں کہہ رہی تھی نا ان سے کہ بھائی آپ تو 2 شاعر ہیں تو سنائیں، ہاں آپ بھی تھے وہاں پہ، تو یہ ہوتا نام تھا۔ تو یہ کتاب 2010 میں آئی، اور اس کے بعد چونکہ میں جہاں رہا، میں میرے بچے جانتے ہیں، میرے بھائی بہن جانتے ہیں کہ میں جب تک میرے جسم پہ یونیفارم، ایئر فورس میں نے جوائن کر لی تھی، تو جب تک میرے جسم پہ یونیفارم رہتی تھی یا میں جاب اس کے بعد بھی کرتا رہا تو میں فیروز ناطق ہوتا تھا، گھر آتا تھا میں فیروز خسرو یا خسرو ہو جاتا تھا، مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میں کوئی رینک میں لگا ہے کیا ہے، اور میں شاعر بھی ہوتا تھا، میں ایک باپ بھی ہوتا تھا، میں ساری ذمہ داریاں، تمام لیکن چیزیں، ایک ذمہ اور داری میں الگ، ہاں میں شعر بھی کہتا رہتا تھا۔ تو جب بہت زیادہ جمع ہو گیا تو پھر میں نے کہا کہ لوگ مذاق بھی بناتے تھے کسی انٹرویو میں کبھی، اور کہ آپ کی کتنی کتابیں آئیں، تو مجھے شرم آنے لگتی تھی، تو میں نے کہا کہ میری کوئی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی نہیں۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ آپ نے لکھ کے ایک جگہ محفوظ رکھا؟ ہاں میرے پاس تقریباً، میں نے اگر کوئی مصرع بھی لکھا ہے تو وہ میرے پاس موجود ہے، وہ لکھا ہوا ہے، تمام ڈائریز میرے پاس ہیں، تو بہت سب کی چیزیں گم ہوتی ہیں، اس میں یہی ہے کہ جہاں ہم پوسٹنگ پہ تو آپ زیادہ کرتے تھے یا بھابھی زیادہ کرتے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، جہاں کہیں ہم پوسٹنگ پہ آتے جاتے رہے تو میری چیزوں کی حفاظت میری بیوی، جب تک بچے چھوٹے تھے تو میری بیوی اس طرح سے رکھا کرتی تھی، اور اس کے بعد بچے بھی شامل ہو جاتے تھے، تو وہ سب محفوظ رہتا۔ تو پھر 2014 میں میں اور مسز و بیٹا ہم حج پہ گئے، تو میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیسے سے حج کرا دے، اور اس کے بعد مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے میں اسے شائع کروں، کیونکہ میرے والد صاحب نے بہت لکھا، نثر نظم، اور یہ ہماری نالائقی کہیے یا جو بھی کہ ہم اس کو شائع نہیں کر سکے، انہوں نے بھی شائع نہیں، وہ بھی اپنے بچوں پہ توجہ دیتے رہے اپنی نوکری پہ، اور ان کا یہ انتخاب یہ شائع ہوا ہے، اور اس میں نظارہ یہ کلام انتخابی کلام ناطق بدایونی، اور 2010 میں، اور یہ ہے ان کی طرح یہ غزل ہے بہت مشہور، زمین لوگوں نے کہی تھی، میری صورت بدل ڈالی کسی کے رنج فرقت نے، میری صورت بدل ڈالی کسی کے رنج فرقت میں، کہ اپنی شکل مجھ سے آپ پہچانی نہیں جاتی، تو اس میں تمام ہے۔ اور آپ بھی دیکھیے کہ اس پر جو اردو ڈکشنری بورڈ کی جو کتاب شائع ہوئی ہیں چند برس پہلے 22-23 جلدیں، اس کا اسپیڈ ورک جو تھا وہ سن 62-64 میں شروع ہو چکا تھا، اور اس وقت ترقی اردو بورڈ کے خطوط تمام مشہور ادیب و شاعر وہ بھی میں نے کیے، جس میں والد صاحب کو لکھا جائے، سن 61 کا یہ ہے 16 اکتوبر سن 61، ترقی اردو بورڈ، اور مشرق و مکرم تسلیم، اور یہ ہے محترم شان الحق حقی صاحب، یہ ہے جو یہ والد صاحب کو کہ فلاں کتاب آپ دیکھیں، اور وہاں پہ جا کے آپ اس میں جو سمجھتے ہیں کہ لغت میں شامل ہوں الفاظ بھی شامل ہوں، تو یہ خطوط بھی ہے، اور اس طرح کے ایک خط
حمد یا نعت یا وہ میں کوئی؟ سناتا ہوں. ایک خط بہت نایاب ہے اس کا، وہ رئیس امروی مرحوم کا خط ہے جو انہوں نے پاکستان آنے سے پہلے والد صاحب کو لکھا تھا، اور رسالہ مسافر نکلا کرتا تھا، اس کے لیٹر ہیڈ کے اوپر وہ خط ہے. تو وہ خط بھی مجھے ان خطوط میں ملا والد صاحب کے، اور یہ ہے رسالہ مسافر مراد آباد انڈیا سے رئیس امروی مرحوم کا خط 10 سپٹمبر 1941 1941 کا خط ہے یہ. اور یہ تھا کہ اے مجسم نطق، اے ناطق زبان شاعری، اے گلے باغ سخن، اے گلستان شاعری، محترم مخلص میرا ناچیز ہدیہ ہو قبول، چن کے لایا ہوں میں گلزار وفا کے چند پھول. اس میں آخر میں لکھا ہوا ہے ایک کہ عادل سلام کہتے ہیں. تو میں نے یہ نیازمند رئیس امروی کہ عادل کون؟ بڑے عرصے کے بعد پتہ چلا کہ یہ شکیل عادل زادہ کے والد. اچھا. اور پھر والد صاحب نے بھی بتایا تھا کہ میرے نانا حکیم راحت علی خان حاذق تخلص کرتے تھے امروہی کے، ان کے گھر نشستیں ہوا کرتی، مشاعرے ہوتے تھے، اس میں رئیس امروی اور جان تقی صاحب ان سب کے جو والد جو تھے، شفیق حسن، وہ بھی شریک ہوتے تھے. شکیل عادل زادہ کے والد عادل بھی آتے تھے وہاں پہ، وہ تمام وہ تھا. اور میری والدہ مجھے وہ قصہ سناتی تھی کہ نانا تمہارے فی البدی شیخ تھے. آپ نے بھی کہیں فی البدی شیخ؟ اور اس میں یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں فی البدیہ شاعر بھی، بلکہ پورے مشاعرے ایسے ہوئے ہیں کہ میں نے جو شاعر آیا وہ پڑھ کے گیا، اسی وقت اسی میں نے جو ہے یہ شعر کہے. یہ اثرات تو آتے ہیں نا والدین کے فی البدی وہاں پہ. اور اس کا لوگوں نے لکھا بھی ہے اپنے حساب سے، اس میں کہیں نہ کہیں یہ آپ پڑھ کے سنائیے. اس میں یہ جاز قریشی کا مضمون ہے میری کتاب میں. لکھا کہ یہاں سے رئیس امروی خسرو میں ایک شاعرانہ اضافی خوبی بھی ہے کہ وہ جہاں چاہے شعر کہہ سکتا ہے. اس روایت کے لوگوں میں رئیس امروی، راغب مراد آبادی، شبنم رحمانی، فراست رضوی کے نام اہمیت رکھتے ہیں. ان ناموں میں فیروز خسرو کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے. مجھے یقین ہے کہ فیروز خسرو ایک سنجیدہ، مضبوط آواز والے شخص کا شاعر ہے. ان کی شاعری کو پڑھنے والے میری طرح اپنی پسند کے اشعار کا انتخاب کریں گے اور زندگی کے نامیاتی تجربوں سے جوڑ کر اپنی یادداشتوں میں آباد رکھیں گے. ہٹی نگاہ تو ٹوٹا طلسم مٹی کا، وگرنہ چاک پہ رقصاں تھا جسم مٹی کا. آپ کہہ رہی تھیں کہ ناطق بدائیوں نے کی کوئی غزل، کوئی اور کوئی. جی ظاہر ہے بیٹے موجود ہیں تو والد کا اس طرح سے ذکر ہو جائے تو اچھی بات ہے. آپ کی زبان سے سن کے اچھا لگتا ہے. یہ ان کا ہے. یہ ہے انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں لکھا تھا. بانی پاکستان کی تصویر، جرت گفتار بخشی تیری رحمت نے جسے، قائد اعظم بنایا قوم مسلم کا اسے، وہ رہین ملک و ملت عزم کا سرمایہ دار، وہ شہنشاہ تدبر حریت کا تاجدار. تلخ اس کی گفتگو تھی قوم کو مثل نبات، جس میں اس کے نہاتی قوم کی روح حیات. عزم راسخ کا تھا مالک صبر کا آئینہ دار، اب بھی ہیں اس کی دلوں میں سینکڑوں شب زندہ دار. یہ ان کے لیے ہے اور یہ علامہ اقبال کے لیے ہے. وہ حکیم ملک و ملت فکر کا سرمایہ دار، وہ شہنشاہ تدبر حریت کا تاجدار. تو اس طرح یہ قائد ملت کے لیے، شہید ملت، قائد ملت لیاقت حریت کے تاجدار، اب بھی ہیں تیری دلوں میں سینکڑوں شب زندہ دار. تیرے سینے میں سمٹ کر آ گئی تھی کائنات، خون میں تیرے نہاتی قوم کی روح حیات. تو اس طرح سے وہ لکھتے تھے نظم اور نثر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نعت منقبت اور
मत पूछिए गज़ल का है मत पूछिए दिल से मेरे और मेरे जिगर से क्यों हो गए वाबस्ता तेरे तीरे नज़र से। तो बहुत अच्छा। अब आप अपनी शायरी कुछ सुनाना शुरू करें ताकि लोगों तक पहुँचे और जो मैंने आपका कहा है उसका सही साबित हो यहाँ ये कि कितनी अच्छी कादिरुल कलाम है आपके अंदाज में और कितना अच्छी शायरी करते हैं। ज़ाहिर बात है सबको पसंद है। जब इससे पूछे मैं कौन सा शायर पसंद है, सब कहते हैं गालिब, मीर, मुझे भी पसंद है। मेरा एक शेर है, जाने किस देश जा बसे खुसरो, जाने किस देश जा बसे खुसरो, गालिबो मुस्तफ़ी मीर नज़ीर। मुझे नज़ीर भी बहुत पसंद है, बल्कि यही हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, अल्फाज को बरतने का सलीका सीखा इन लोगों से। रूहानी उस्ताद जैसे कहते हैं जो जिनका असर इंसान लेकर तो नज़्में भी आपने नज़्मों की भी 3 किताबें हैं। जी, नज़्मों की 2 किताबें नज़्मों की हैं और 2 नज़्मों की और 2 गज़लों की और 1 कतार की है। ये एक नज़्म की ये किताब है और दूसरी है सितारे तोड़ लाते हैं। सितारे तोड़ लाते हैं, बहुत खूबसूरत किताब है। ये एक साथ छाए हुई थी। हाँ, ये टाइटल भी मैंने ही डिज़ाइन किए हैं, कोई शेर कोई नज़्म, और ये है तिल्स्म मिट्टी का, गज़लों की किताब है। अब बैक साइड भी दिखाए ना अपना और ये दूसरी किताब है, आईना चेहरा ढूंढता है, ये भी गज़लों की है। कहीं ये गज़ल का शेर है, कहीं चेहरा है आईना नहीं है, कहीं चेहरा है आईना नहीं है, कहीं आईना चेहरा ढूंढता है, कहीं चेहरा है आईना नहीं है, कहीं आईना चेहरा ढूंढता है। और ये गज़ल है, इसमें ये 1995 की गज़ल है। एक दिन मैं ऑफिस से आया तो देखा मेरा बेटा, बड़ा बेटा माशाल्लाह, वो तस्वीरें लिए और मेरी तस्वीर उसके हाथ में। तो मैं सोचा था कि क्या सोच रहा होगा ये, और मैं काफ़ी देर तक दूर खड़ा देखता रहा। उसके बाद मैं ये गज़ल कही कि लिए तस्वीर बेटा ढूंढता है, मुझे मेरा ही जैसा ढूंढता है। लिए तस्वीर बेटा ढूंढता है, मुझे मेरा ही जैसा ढूंढता है, मैं उसमें अपनी सूरत देखता हूँ, मैं उसमें अपनी सूरत देखता हूँ, वो मुझ में अक्स अपना ढूंढता है, मैं उसमें अपनी सूरत देखता हूँ। लिए तस्वीर बेटा ढूंढता है, मुझे मेरा ही जैसा ढूंढता है, मैं उसमें अपनी सूरत देखता हूँ, वो मुझ में अक्स अपना ढूंढता है। मैं तस्वीरों से अपनी मुख्तलिफ हूँ, मैं तस्वीरों से अपनी मुख्तलिफ हूँ, मुझे हर मिलने वाला ढूंढता है, मुझे हर मिलने वाला ढूंढता है। कहीं चेहरा है आईना नहीं है, कहीं आईना चेहरा ढूंढता है, कहीं चेहरा है आईना नहीं है, कहीं आईना चेहरा ढूंढता है। वो आया भी गया भी सबसे मिलकर, उसे अब शहर सारा ढूंढता है। वो आया भी गया भी सबसे मिलकर, उसे अब शहर सारा ढूंढता है। परेशान हो के गर्मी से परिंदा, परेशान हो के गर्मी से परिंदा, परों का अपने साया ढूंढता है, परों का अपने साया ढूंढता है। कहीं भटका हुआ झोंका हवा का, कहीं भटका हुआ झोंका हवा का, खुला कोई दरीचा ढूंढता है, खुला कोई दरीचा ढूंढता है। तरसता है ये दिल करने को बातें, यहाँ बंदे को बंदा ढूंढता है, यहाँ बंदे को बंदा ढूंढता है। गली कूचों में आईने के टुकड़े, मेरे अंदर का लड़का ढूंढता है, लिए तस्वीर बेटा ढूंढता है। मेरे साथ एक और है कि जब मैं शेर कहने लगता हूँ तो बैक वक्त कई गज़लें एक साथ, और हम लोग इसका भी मजाक बनाने लगते हैं कि खुसरो को रोकना पड़ता है कि बस करो। होता ये था कि 7वीं क्लास से लेके 7वीं में मैं पब्लिक लाइब्रेरी खैरपुर का मेंबर बन गया, मैंने इसमें भी लिखा है।
اور جن لوگوں نے وہ لائبریری دیکھی ہے وہ اس کو اندازہ ہوگا، بہت رچ لائبریری ہے، بہت اچھی لائبریری ہے۔ اس میں اتنی اچھی کتاب میں کہتے ہیں کہ حیدرآباد دکن کے کسی نواب سے وہ پورا ان کا کتب خانہ خرید لیا گیا تھا۔ تو میں 3 اسکول سے آتا تھا، کھانا کھایا اور میں 1.5-2 میل شاید اس سے زیادہ ہی ہو، میں لائبریری کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا تھا، اور 7ویں کلاس کی بات ہی ہے، اور جب وہ لڑکا آتا تھا چپراسی جو ہوتا تھا، تالا کھولتا تھا تو ساتھ ساتھ میں داخل ہوتا تھا، وہ جھاڑو اٹھاتا تھا، میں کوئی کتاب اٹھا کے اور بازو کے درمیان کرسی ڈال کے بیٹھ جاتا۔ جب لائٹس آف ہوتی تھیں 7 بجے کے قریب تو مجھ سے کرسی سے اٹھا نہیں جاتا تھا بیٹھے بیٹھے۔ میں نے 10ویں جماعت تک تقریباً اردو کی ہر کتاب پڑھی، کوئی مطلب کوئی ناول نہیں چھوڑی، خواہ وہ احمد اسلم کی ناول ہو یا تاریخی ناول ہو، نصیر جازی کی، ساجد صدیقی کی، یا تیرتھ رام فیروز پوری کے ترجمے ہوں۔ آخر میں نے اور ڈھونڈا تو مجھے وہاں پہ حیدرآباد دکن جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کی اصلاحات میں رسالہ کیمیا اور رسالہ طبیعت جس میں ترجمے کیے ہوئے تھے، اس میں تمام جو سائنسی اصلاحات تھیں ان کے اردو ترجمے اس زمانے میں وہاں پہ کام ہوا۔ تو جوش کی کتاب جو ہے اس میں بھی ہمیں ملتا ہے یادوں میں بتا کہ کس طریقے سے وہاں پہ دارالترجمہ جو تھا وہ کام کرتا تھا۔ تو میں نے وہ پڑھا۔ جب کالج میں آیا تو مجھے دل چاہتا تھا میں کسی سے بات کروں، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا تھا کہ کھل کر نہ ہنسے ہائے کبھی ہم اسی ڈر میں، کیا سوچیں گے یہ لوگ یہ احباب ہمارے، کھل کر نہ ہنسے ہائے کبھی ہم اسی ڈر میں۔ اسی زمانے کا ہے، تو مجھے ہنسنا بھی نہیں اچھا لگتا تھا۔ تو میرے استاد ہوئے فرسٹ ایئر میں 62 میں میٹرک کیا۔ سنجیدگی بہت ساری ہو گئی تھی پر زیادہ پڑھنے سے، جی زیادہ ہی ہو گیا تھا، سنجیدگی بھی ہو گئی تھی، والدہ کہتی تھی اس کے اندر کوئی بوڑھی روح ہے اس کے اندر۔ تو عنایت علی خان صاحب ہمارے جو تھے، وہ پروفیسر عنایت علی خان، وہ فرسٹ ایئر میں سن 63 میں 1963 میں وہ ہمارے انٹر کالج میں پروفیسر ہو کر آئے۔ اس زمانے میں، اب تو نہیں، اس زمانے میں وہ سوٹ بھی پہنتے تھے، خوبصورت آدمی، ابھی بھی ہیں، پہلے بھی خوبصورت تھے، فرینچ کٹ داڑھی تھی، مطلب چھوٹی سی داڑھی، 1 سال رہے، ان سے ہم نے بہت سیکھا۔ تو اسی طریقے سے پھر ڈاکٹر احمد رفائی ہمارے سیکنڈ ایئر میں وہ ہمیں پڑھانے لگے، ڈاکٹر آصف جا کاروان۔ تو وہ پیاس جو ہے وہ بجھتی تھی اپنی سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں۔ ابا کا یہ تھا کہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی، جب ان کی پوسٹنگ سرگودا ہوئی تو ان کے پیچھے ہم 4-5 لڑکوں نے ایک تنقیدی نشست کی، وہ بنائی انجمن، اور کبھی آپ کے گھر کبھی کسی کے گھر چائے وغیرہ کا انتظام ان کا ہوتا تھا، ہم نشستیں کرنے لگے۔ اس میں مرحوم تنویر عباسی بھی، خیر پوری اس کی بات ہے یہ، تنویر عباسی بھی شریک ہوتے تھے۔ اس میں غزل زمانے میں میں نے کہی، اور یہ ہے کہ اس کا ایک شعر ہے کہ جلی جو شمع پتنگوں نے زندگی پائی، بجھا جو چاند ستاروں کی جام جان۔ تنویر عباسی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں اس کو بہت بڑا درجہ دیتا ہوں شعر کو۔ وہ انہوں نے اپنے نظریات کی بنا پر انہوں نے کہا کہ اگر ایک چاند کے بجھنے سے سینکڑوں ستاروں کو زندگی ملتی ہے تو اس چاند کو بجھانا چاہیے۔ مہاراج ان کا اپنا نظریہ تھا، لیکن جو بھی تھا، تو اس زمانے میں ہم نے اس طریقے سے کیا۔ 1 سال کے بعد ابا آئے واپس، پوسٹنگ پھر خیر پور میں ہو گئی انفارمیشن میں، تو لوگوں نے کہا آپ کا بیٹا شعر کہنے لگا ہے، اور اچھے شعر کہنے لگے، اور انہوں نے بہت ڈانٹا، پھر ڈانٹ پڑ گئی، اور مشاعرے کی میں نے کہا مجھے بھی آیا ہے یہ دعوت نامہ، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ بچوں کو ڈانٹتے ہیں؟ پھر گاڑی بھیج کے بلایا گیا، میں نے کہا ابا نے بلایا؟ بولے ہاں انہوں نے بلایا۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ تم داد دو، واہ واہ کرو۔ بہرحال وہ وقت، یا پھر ابا یہ کہتے تھے کوئی لفظ ہے تو اردو کا لفظ ہے تو لغت میں دیکھو، تھیسارس میں دیکھو انگریزی کا ہے، ڈکشنری دیکھو، اور دوسری دیکھو، نہیں ملتا تو اور دیکھو۔ تو وہ لفظ کی جو ہے اس کی چارٹ ایسی لگی کہ بس وہ آخر تک یہی ہے کہ
الفاظ کو کس طرح سے برتنا ہے، کیسے ان کو استعمال کرنا ہے. اور میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ آنکھیں پلکیں ہونٹ زباں سب گم ہوئے، آنکھیں پلکیں ہونٹ زباں سب گم ہوئے، کند قلم کی جیب سے لکھتے عمر کٹی. یہ کند قلم کی جیب، یہ آپ کی کتاب جو آئی ہے ابھی پچھلے سال نومبر میں، یہ اس کا نام بھی ہے، مضامین کی ہے، اس میں افسانے بھی ہیں. آنکھیں پلکیں ہونٹ زباں سب گم ہوئے، کند قلم کی جیب سے لکھتے عمر کٹی، آئینہ پرچھائیں چہرہ موج ہوا، آئینہ پرچھائیں چہرہ موج ہوا، روز نئی ترکیب سے لکھتے عمر کٹی. کیا بتلائیں کتنی بے ترتیبی سے، لفظوں کو ترتیب سے لکھتے عمر کٹی. بہت. تو حقیقت یہ ہے کہ لفظ خیال جو ہے آپ کو بھی ہے، آپ بھی ظاہر بات ہے ایک طویل عرصے سے شعر کہہ رہی ہیں اور اچھے شعر کہہ رہی ہیں، اور مستند شاعرہ کے طور پر آپ کے جو ہیں مجاز خدا وہ بھی مستند شاعر ہیں اور ان کا بھی ایک مقام ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ خیال جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے، وہ زمین ڈھونڈتا ہے، وہ لفظ ڈھونڈتا ہے. یہ تمام چیزیں میں کہتا ہوں کہ جو فری ورس بھی ہے وہ ایسا نہیں کہ ہم نے لکھا اور ہم نے لکھتے چلے گئے، ہم نصیب یہ بھی اس کا بھی نزول ہوتا ہے، یہ بھی اترتی ہے اوپر سے، نظم بھی ایسا نہیں ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ بھی ہے. تو وہ ہے وہ لفظ آ جائے، جب تک وہ لفظ نہیں آئے یہ وہ جو مطالعہ ہے، پھر اس کے بعد یہ زمانہ بھی تو بہت کچھ سکھاتا ہے نا اس شاعری میں. سن 68 کی دیکھیں بات ہے، اسی زمانے کی 60 دہائی میں استاد قمر جلال بھی خیرپور آتے تھے، اور مولانا شبیر حسن محمدی مرحوم کے گھر کہتے تھے، ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا، 2 گھر چھوڑ کے. رات کو وہاں پہ نشست ہوتی تھی، میں ٹیوشن پڑھا کے پہنچ جایا کرتا تھا. ایک دن میں پہنچا تو دیکھا استاد قمر جلال بھی 2 زانوں بیٹھے ہوئے اور چھوٹی سی بیاض میں کچھ لکھ رہے ہیں. میں بھی بیٹھ گیا، انہوں نے اسلام کا جواب بھی شاید دیا یا نہیں دیا. کچھ دیر کے بعد بولے کہ صاحبزادے دیکھیں شعر ایسے کہتے ہیں. قریب ہوا تو بیاض دکھائی تو وہ 2 مصرے کاٹ کے تیسرا مصرع لکھا ہے. تیسرا مصرع میں نے کہا جو شخص جس کے لیے کہا جاتا ہے 14 سال کی عمر میں لوگ اس کو استاد کہنے لگے، وہ اس عمر کے آخری حصے میں اتنی ریاضت کر رہا ہے. وہ اصل میں وہ چیز جو ہے وہ مانگتی ہے، وہ خیال جو ہے کہ جب میں نے یہ غزل کہی اس کے بعد کہ خسرو مجھے ہے آج بھی اس حرف کی تلاش، وہ حرف جو سخن کو توانائی بخشے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا اب تک. یہ رہا، اور اصل میں زندگی اسے فرق پڑتا کہ آپ کبھی کہیں رہے کبھی کہیں رہے، اسے لکھنے میں کوئی فرق نہیں پڑا. کوئی وقفے بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ، وقفے شروع میں آئے تو میں پریشان ہوا کافی. میرے تک بہت دفعہ آئے وقفے. میری طالب علمی کا دور تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بعد میں کچھ عرصے کے بعد، چند ماہ کے بعد زیادہ توانائی سے کافی احساس ہوا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ہم نے کہہ دیا. اس کے بعد جو ہے کہ مجھے بھی یہی سمجھ آتی ہے، وہ ہے نا کہ امیر کا لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کال گئے شیشہ گری کا. تو اگر ہم سانس آہستہ لینے یہ تھوڑا رک جائیں، چلتے چلتے تھک گئے، بیٹھ جائیں، مشاہدہ کریں، ہم بہت کچھ ہمیں معلوم. مشاہدہ تو یہ ہوتی رہتی چیزیں اپنے اندر جذب ہوتی ہیں، جیسے کمپیوٹر کی طرح. مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں جذب ہوتی ہیں، اور وہ پھر جب وہ آتی ہیں جی تو وہ ایسے آتی ہیں بعض کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا کس چیز کیسے آئی ہے ہمارے ذہن میں، آئی کیسے بات کی. دیکھیں یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اچھا میرے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، اور بھی اکثر چیزیں میں نے سوتے میں کوئی مصرع آیا، خواب میں کوئی چیز آئی اور آنکھ کھلی میں نے اس کو لکھ لیا. میری بیوی اس بات کی گواہ ہیں بیٹھی، اور میں نے لائٹ اس لیے نہیں جلائی کہ جاگ جائیں گی. لیکن صبح اٹھ کے میں نے خود اپنی تحریر پڑھنے کی کوشش کی تو میں نے رات میں کیا لکھا تھا ویسے بالکل، لیکن 1-2 لفظ سے بھی وہ یاد آ جاتا تھا. بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ پوری کہانی جس میں 2 افسانے ہیں، اس پوری کی پوری کہانی جو ہے وہ ہوئی، اور میں اٹھاؤں، میں نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور میں نے اس کو اسی طریقے سے لکھنا شروع کر دیا.
تو یہ اکثر ہوا ہے. اور یہ تو زیادہ ہی نزول کی کیفیت ہے. یہ ہے کچھ غزلیں جو بنا جب ہوا اس کی اور آئینہ. جاوید پریسی نے لکھا یہ نامانوس زمینوں میں شعر کہتے ہیں، ان کی لطیفیاں اور یہ تمام چیزیں ہیں. بہرحال جو آ جاتا ہے تو مجھے محسوس اس لیے میں نے یہ بات کہی پڑھنے کی، جو میں نے کتابوں سے سیکھا اور اساتذہ کا کلام پڑھ کے سیکھا اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، تو مجھے دقت نہیں ہوتی. میں لکھتا ہوں تو میرے لیے وہ لفظ اپنے طور پہ آ جاتا ہے جس لفظ کی مجھے تلاش ہے. کوئی لفظ مردہ نہیں ہوتا ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ اس کو زندہ کر اس لیے دیتا آپ ہے. نے مطالعہ زیادہ کیا ہوا ہے نا، اور اس کی شاعری یا کوئی بھی چیز جب آپ لکھیں تو مطالعہ تو بہت ضروری، اس کی پہلی اولین شرط ہے نا. تو آپ نے تو بہت زیادہ کیا ہے، تو اس لیے وہ لفظ جو ہے وہ غلاموں کی طرح آ جاتے ہیں. کتنی پچھتائی ہے بارش میں نکل کر تتلی، دھل گئے رنگ گئی ساتھ ہوا کے خوشبو. اب اس کا کوئی بیک گراؤنڈ کسی کو نہیں پتا، لیکن سامنے کی بات ہے کہ ہاں وہ یہ ہے. لیکن یہ تھا کہ میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، میرا آفس کے برابر میں دوسرا آفس تھا، اور وہ ایجوکیشن ڈانٹ رہا تھا ایک اپنے اسٹاف ممبر کو، اور وہ کہہ رہا تھا کہ سر میں مجبور تھا، میری بہن کڈنیپ ہو گئی تھی اور 3 دن کے بعد پتہ چلا. مجھے بہت تکلیف ہوئی. وہ بتا رہا چھوٹی جماعت میں پڑھتی تھی، شاید میٹرک میں بھی نہیں تھی، اور معصوم سا لڑکا اس کا بھائی، اس سے تھوڑا ہی بڑا ہوگا. تو میں غزل کہہ رہا تھا یہ تو اس میں یہ شعر ہوا، کتنی پچھتائی ہے بارش میں. آپ نے جو مشاہدے کی بات کہی ہے یا ویسے جو ہم سنتے ہیں کرتے ہیں، کتنی پچھتائی ہے بارش میں نکل کر تتلی، دھل گئے رنگ گئی ساتھ ہوا میں خوشبو. یہ اس وقت کا تھا. منتظر رہتے ہیں تا دیر سجائے گھر کو، ہم یہی سوچ کے کیا جانے وہ آ جائے کبو. اب کبو استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس میں چونکہ ردیف آ رہی ہے، اس میں خوشبو اس کے اندر ہی لفظ موجود ہے. کافی استعمال ہوتا تھا پہلے. اور ایک یہ ہے کہ مجھے اسی زمانے کی میری بالکل ابتدا کی باتیں ہیں. میرا کمرہ اوپر تھا چھت میں. کمرہ یہ تھا کہ جب کوئی کہیں جگہ ملتی تھی میں اس کو کمرہ بنا لیتا تھا، چاہے وہ اسٹور ہو کچھ بھی ہو. تو وہ مجھے مل گیا، بھائی کہیں باہر چلے گئے پوسٹنگ پہ. تو مجھے پتنگ بازی کا بھی شوق رہا، غلیل کا بھی بہت شوق رہا مجھے. تو میں غلیل سے شکار کر رہا تھا کوے کا، اور وہ بار بار آ کے غائب ہو جاتا تھا. بہت چالاک ہوتا ہے. ہاں لیکن آج کل انسان اس سے زیادہ چالاک ہوتا ہے. تو میں نے غلیل سے اس کا تو میں نے ایک شعر کہا اس وقت، اور جب میں پڑھتا ہوں تو اس میں بہت داد ملتی ہے، لیکن اس کا پس منظر کسی کو نہیں پتا. وہ آتا تھا غائب ہو جاتا. وہ جلوہ کہ ترستی ہی رہے آنکھ سے، ہائے وہ خواب جو شرمندہ تعبیر نہ ہو. اس پہ بہت تعریف واقع ہوگی، لیکن اس کا پس منظر کسی کو نہیں پتا. لیکن بہرحال وہ میں نے مار دیا تھا. میرے چوٹ لگی ہاتھ میں سمجھا شاید میرے ہاتھ میں وہ لگ گیا، لیکن وہ ربر غلیل کے لگی. واپس آ کے میں نے دوا لگا کے اوپر گیا تو کوا مرا ہوا پڑا. اچھا مار دیا. یہ بات سنیے، جب ہوا اس کی اور آئینہ. غزلوں میں لوگ کہتے ہیں آئینہ بہت ہے میری غزلوں پہ. جب ہوا اس کی اور آئینہ، بن گیا پھر چکور آئینہ. جب ہوا اس کی اور آئینہ، بن گیا پھر چکور آئینہ. آپ جو حسن رقص تنہائی، آپ جو حسن رقص تنہائی، چاندنی رات مور آئینہ. چاندنی رات مور آئینہ. میں کہ ہوں نقش نقش حیرانی، نقش نقش حیرانی. میں کہ ہوں نقش نقش حیرانی، وہ کہ ہے پور پور آئینہ. میں کہ ہوں نقش نقش حیرانی، وہ کہ ہے پور پور آئینہ. ٹھیس لگتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، کتنا کرتا ہے شور. ٹھیس لگتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، کتنا کرتا ہے شور آئینہ. دل ہے الجھا کٹی پتنگوں میں، ٹھیس لگتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، کتنا کرتا ہے شور آئینہ. ویسے خاموش رہتا ہے. ٹھیس لگتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، کتنا کرتا ہے شور آئینہ. دل ہے الجھا کٹی پتنگوں میں،
اور تھامے ہے ڈور بہت اچھا، بہت لفظوں کا ڈور تھامے. اور بہت اچھا. یہ آج کل کے حالات ہیں. اور یہ غزل ہے 1997 کی. لے اڑے جس قدر تھا مال اسباب، لے اڑے جس قدر تھا مال اسباب، رکھ گئے گھر میں چور آئے نا. یہ سب میں بڑا چور تو ہے. لے اڑے جس قدر تھا مال اسباب، رکھ گئے گھر میں چور آئے نا. روبرو ہو کے دیکھ لے خسرو، کیسے ڈھاتا ہے زور آئینہ. جس رخ وہ ہوا عکسے رخ یار ہوا میں. یہ میری زمین میں ہے. جس رخ وہ ہوا عکسے رخ یار ہوا میں، ساتھ اس کے چلا آئینہ بردار ہوا میں. گموادیے حیرت میں رہا اور پھر ایک دن، گموادیے حیرت میں رہا اور پھر ایک دن، گرد اس کے پھرا صورت پرکار ہوا میں. گرد اس کے پھرا صورت پرکار ہوا میں. آنکھوں کو ہتھیلی پہ دھرے اس کے حضوری، آنکھوں کو ہتھیلی پہ دھرے اس کے حضوری، دل رہن رکھا طالب دیدار ہوا میں. دل رہن رکھا طالب دیدار ہوا میں. دل موم کیا پیار سے اخلاص سے پہلے، پھر اس کے لیے ریت کی دیوار ہوا میں. دل موم کیا پیار سے اخلاص سے پہلے، پھر اس کے لیے ریت کی دیوار ہوا میں. میں اپنے ہی ہونے سے گریزاں ہوا خسرو، میں اپنے ہی ہونے سے گریزاں ہوا خسرو. اقرار کی صورت کبھی انکار ہوا میں، اقرار کی صورت کبھی انکار ہوا میں. میں اپنے ہی ہونے سے. وہ بدھ بھی جو قید لبے گفتار میں آوے، یہ علی کی زمین ہے. وہ بدھ بھی جو قید لبے گفتار میں آوے، تاثیر سخن بھی میرے اظہار میں آوے. تاثیر سخن بھی میرے اظہار میں آوے. رہتا ہو جو خود اپنی ہی پرچھائی کو اوڑھے، وہ کیسے کسی سایہ دیوار میں آوے. وہ کیسے کسی سایہ دیوار میں آوے. اے کاش کبھی طائرِ دل بھی یہ تیرے پاس، اے کاش کبھی طائرِ دل بھی یہ تیرے پاس، الجھا ہوا اس گیسوئے خمدان میں آوے. پھر الجھا ہوا اس گیسوئے خمدان میں آوے. گر دیکھ لے وہ شوق نظر دیدہ شبنم، گر دیکھ لے وہ شوق نظر دیدہ شبنم، گرمی چمن آتش رخسار میں آوے. اور جس ہاتھ بھی آ جائے یہ تلوار ہے اس کی، جس ہاتھ بھی آ جائے یہ تلوار ہے اس کی، کب خوئے وفا یوں کسی تلوار میں آوے. کب خوئے وفا یوں کسی تلوار میں آوے. ہر لحظہ یہ چڑھتا ہوا مہنگائی کا دریا، ممکن ہی نہیں ضبط خریدار میں آوے. اور غربت میں بھی جو بل نہ کھلے دست طلب سے، ایسا بھی کوئی بل میری دستار میں آوے. ایسا بھی کوئی بل میری دستار میں آوے. مجھ جیسے بھی ایک یوسف بے نام و نشاں کو، کوئی تو لیے مصر کے بازار میں آوے. اور شعر ہے بات کہ جب میری طبیعت کی یہ سختی، ہے بات کہ جب میری طبیعت کی یہ سختی، الفاظ سے بڑھ کر میرے کردار میں آوے. آپ نے کہا تھا بچوں پہ غصہ مجھے آتا ہے. مجھے سمجھ سے غصہ آتا ہے جھوٹ پہ غصہ آتا ہے. غلط بات. میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر تمہیں کسی سے نہیں ملنا ہے تو ٹیلی فون پہ یہ مت کرواؤ کہ نہیں کہہ دو مصروف ہوں، دروازے پہ خود جاؤ اور معذرت کر دو یا مل لو. ہماری ساری چیزیں تو اللہ کا شکر ہے بچوں نے ایسا موقع نہیں دیا. لیکن جب کبھی ہوا، اصل میں وہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ والد سے آپ کو میں اب ڈانٹتے تھے تو میں ڈرتا ہوں کہ یہ اس میں جو ہاتھ جھوٹ سچ لکھا کرتا تھا رات دن، اپنے لیے وہ ہاتھ ہے جڑ سے کٹا ہوا. اور کاٹنا چاہو تو یہ ہاتھ بھی کاٹو، لیکن کاٹنا چاہو تو یہ ہاتھ بھی کاٹو، لیکن سچ اسی ہاتھ سے تحریر کیا جائے گا. تو میں ڈرتا ہوں کئی باتوں سے. اس میں ایک یہ بھی کہ خدا نہ خواستہ کہ کبھی مجھ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا تو میں خود جا کے کہہ دوں گا کہ یہ مجھ سے ہوگا. اس حد تک مجھے ہے کہ اور اللہ کا شکر ہے
میرے قلم سے اگر میرے مخالف کی کوئی اچھی خوبی بھی ہے تو میں نے اس کو اجاگر کیا ہے۔ سراہا ہے۔ اور آپ ادبی محفلیں بھی بہت منعقد کرتے ہیں، ادبی نشستیں، وہی پرانا اثرات آیا کہ محفلیں آپ نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ ہاں، اس کو بھی رہا، اور لیکن میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ میں اپنے باپ کے نام کو چاہتا تھا کہ لوگ بھول نہ جائیں، اس حوالے سے بس میں ناطق بدایونی جو اور آپ بڑے ہار پھول پہناتے ہیں اور زیادہ سجاتے ہیں محفل کو، جو چلا جائے اس کو عزت دیتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے جو باہر سے لوگ آتے ہیں۔ یہ غزل سنیں۔ خود کو یوں کبھی خود سے گریزاں نہیں دیکھا، دیکھا ہے مگر دست و گریباں نہیں دیکھا، ہم کو بھی گوارا نہ تھی اس دل کی سفارش، خود اس نے بھی رستہ کوئی آسان نہیں دیکھا، ہاتھوں سے کنواں کھود کے لب تر کیے ہم نے، قدموں کے تلے گنج سلیماں نہیں دیکھا، بلقیس غزل شہ بہر ملاقات جو آئی، بلقیس غزل بہر ملاقات جو آئی، پھر ہم نے سوئے شہر غزالہ نہیں دیکھا، پھر ہم نے سوئے شہر غزالہ نہیں دیکھا، کل شب میرے چہرے کے مقابل تھا وہ چہرہ، کیا تم نے مڈیروں پہ چراغاں نہیں دیکھا، کیا تم نے مڈیروں، کل شب میرے چہرے کے مقابل تھا وہ چہرہ، کیا تم نے مڈیروں پہ چراغاں نہیں دیکھا۔ دیکھیں شعر میں نے یہ سن 2006 کی ہے یہ غزل، اور ابھی پچھلے مہینے، یہ شاید اسی مہینے فروری میں، کہ جو نابینا افراد تھے وہ احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے روڈ بلاک کر دیا، انہوں نے روڈ بلاک کر دیا کہ ہمیں جو ملازمتوں میں، اور دیکھیں یہ 2006 کا میرا ہے، جب شہر کے اندھوں نے بھی آئینے اٹھائے، جب شہر کے اندھوں نے بھی آئینے اٹھائے، حیرت ہے کوئی شخص پشیماں نہیں دیکھا، 9 بجے تک آ گئی تھی، اور جب شہر کے اندھوں نے بھی آئینے اٹھائے، حیرت ہے کوئی شخص پشیماں نہیں دیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور بعض اوقات تو کیفیت آپ سب پہ ہوتی ہے کہ اندر سے دل کھٹتا ہے، اگر یہی حالت رہی یہ دل جگر کھٹ جائیں گے، کاٹتا رہتا ہے رہ رہ کر، ٹوٹتا رہتا ہے رہ رہ کر کہیں سینے میں کانچ، ٹوٹتا رہتا ہے، جب ہوا خنجر چلائے گی ثمر کٹ جائیں گے، ناتواں شانوں پہ جو رکھے ہیں سر کٹ جائیں گے، اور ناتواں جو کھڑے ہیں اپنے پیروں پر وہ ہوں گے سر بلند، ڈھونڈتے ہیں جو سہارے وہ شجر کٹ جائیں گے، اور ٹوٹتا رہتا ہے رہ رہ کر کہیں سینے میں کانچ، گر یہی حالت رہی یہ دل جگر کٹ جائیں گے، اوڑھتے ہیں اپنی پرچھائی کو ہم یہ سوچ کر، دوپہر کی دھوپ میں یہ دوپہر کٹ جائیں گے، اوڑھتے ہیں اپنی پرچھائی کو ہم یہ سوچ کر، دوپہر کی دھوپ میں یہ دوپہر کٹ جائیں گے، دوپہر کی دھوپ میں افسر فہرست ہوگا ہر سخن نا آشنا، نام جن کے ہیں سخن میں معتبر کٹ جائیں گے، غم نہ کر خسرو تیرا فن بھی یوں ہی لے گا خراج، انگلیاں ہوں گی قلم دستے ہنر کٹ جائیں گے۔ تو بعض اوقات شعر کہتے ہوئے دل واقعی کٹتا ہے، آنسو بھی آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو دل گداز ہوتا ہے نا، حساس انسان ہو تو پھر ہوتے ہو جاتا ہے۔ آپ اجازت دیں آپ کو نظمیں، ہاں میں یہی سوچ رہی تھی کہ نظمیں سنی جائیں۔ یہ جو کتاب ہے اس کا ٹائٹل بھی میں نے ڈیزائن کیا، اس کا ستارے توڑ لاتے ہیں۔ یہ ڈیزائن کیسے آپ اس میں بھی ہیں حرفن مولا ہیں؟ ہاں بس یہ جو ہے میرا کمپیوٹر سے یا آپ خود پینٹنگ وغیرہ کرتے ہیں؟ پینٹنگ کی ہے کہ پتہ نہیں اس سے کیا تعلق ہے، شاید کوئی بتائے کہ ایک دن بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہاتھوں میں، انگلیوں میں، اس عمر میں بہت شروع کی بات ہے، یہ تقریباً 85-88 کے درمیان کی، 10 سال کو پوسٹنگ تھی، تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، بے چینی سی۔ تو پھر میں نے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ بیٹھی ہیں بتائیں گی، ڈالڈا کا ڈبہ تھا تلوں کا، اس کو میں نے کھا لی، اسے کاٹا، اس کو سیدھا کیا، تو پیٹ کے
اور پھر میں کلر لے کے آیا، اسے پینٹ کیا، خشک ہو گیا، بیس بنائی اس کی دسمبر سے، اس کے بعد جب خشک ہو گیا تو اس پہ میں نے پینٹنگ کی، اور میں نے کئی دن تک میں کچھ کلپ بناتا رہا۔ تو یہ ہے کہ جب بناتا ہوں میں کوئی تصویر، اوڑھ لیتا ہوں ایک نیا چہرہ، جب بنا تو وہ کچھ ہے بہرحال یہ ہے ستارے توڑ لاتے ہیں، اور یہ بچہ ہے اور یہ اس میں تصور میں وہ دیکھ رہا ہے کبھی ہوگا اس عمر میں، یہ نظم ہے اور اس نظم بیس اس پہ کرتی ہے، ستارے توڑ لاتے ہیں۔ تمہارے آرزو لب پر دھنک کے رنگ لانے کو، تمہارے آرزو لب پر دھنک کے رنگ لانے کو، ردائے مخملی میں جگمگانے کو، چلو چل کر ستارے توڑ لاتے ہیں، کبھی شام و سحر کی قید سے باہر بھی ہم جائیں، زمیں کی گردشوں سے بھی ذرا کہہ دو کہ تھم جائیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ ساعت خوش دل دبے قدموں گزر جائے، جو لمحے منحرف ہیں وہ خاموشی سے گزر جائیں، ادھر نقارہ بجنے کی گھڑی آئے، ادھر یہ کاروان ماہ و انجم کوچ کر جائے، کہیں ایسا نہ ہو سالار شب کو وقت سے پہلے خبر جائے، سحر آئے، چلو چل کر ستارے توڑ لاتے ہیں۔ اچھا بھابھی آپ سامنے بٹھا کے ایسے سنا رہے ہیں، سامنے بیٹھی۔ اچھا یہ بالکل تازہ ہے، 2017 کی ڈالمن مال میں ہم گئے تھے، تو آپ کہیں کہ اکثر جو چیزیں دیکھتے ہیں مشاہدہ، تو میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی فیڈر ہاتھ میں لیے، اور بچہ گاڑی میں بچی کو لیے، اور ماں کیا شاپنگ کر رہی ہے، تو میں سوچا اس بچی کی عمر بھی ایسی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہوگا کہ یہ میں جو ہوں اس کو میں پی لوں، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی جب میں جاتا ہوں اور میں ایک خاص طبقے کو ایک بے فکر ہو کے دوڑتا کرتا کھاتے پی لیتا ہوں، میں مسز سے اپنے بچوں سے کہتا ہوں مجھے یہاں آ کے تکلیف ہوتی ہے، بہت اذیت ہوتی ہے مجھے، ایک وہ ہے کہ جن کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے یہاں سے۔ یہ نظم اس کے بعد میں نے لکھی، فیڈر، رات ایک شاپنگ پلازا کے چمکتے فرش کے اوپر، رات ایک شاپنگ پلازا کے چمکتے فرش کے اوپر، کوئی 9-10 برس کی بھوکی پیاسی خاتمہ بچی، نہ جانے کب سے بیٹھی مالکن کے بچہ گاڑی میں فروکش، سال بھر کے لاڈلے بیٹے کے ہاتھوں میں دبا فیڈر بڑی حسرت سے تکتی تھی، سال بھر کے لاڈلے بیٹے کے ہاتھوں میں دبا فیڈر بڑی حسرت سے تکتی تھی، اچانک کیا اسے سوجھی کہ فیڈر منہ سے بچے کے جدا کر کے ابھی خود اپنے منہ سے ہی لگا پائی کہ منہ پر پڑنے والے مالکن کے ایک تھپڑ نے زمین اس کو چٹا دی، بھوک برسوں کی مٹا دی۔ یہ چھوٹی سی نظمیں ہیں کھٹی ہوئی، یہ بارشیں ہو رہی تھی، اور عنوان بھی عجیب ہے، نظم بھی چھوٹی سی ہے، اس کا اثر ابھی تک ہے مجھ پہ، یہ بڑی اچھی لکھی آپ نے، یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا بعض دفعہ جب دیکھتے ہیں کچھ چیز۔ چلیں اسی کے ساتھ ایک نظم اور، خودکشی ہے یہ، گزشتہ رات میں نے پھر وہی ایک خواب دیکھا ہے، گزشتہ رات میں نے پھر وہی ایک خواب دیکھا ہے، کہیں انسان کی تذلیل ہوتی ہے، کبھی انسانیت جو خوار ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو اوروں کی خاطر وقف کرتا ہوں، کبھی گرتے ہوئے لمحے کو بڑھ کر تھام لیتا ہوں، کسی فٹ پاتھ پر گدڑی میں زندہ لاش کو پھر زندگی کرنے کا میں پیغام دیتا ہوں، کسی بے نام کو اکثر میں اپنا نام دیتا ہوں، لڑکپن سے جوانی اور چاندی جھلملانے تک، بڑھاپا سر پہ آنے تک، یہی ایک خواب کتنی بار دیکھا ہے، کبھی ہے زندگی اس باب میں تو نے بھی سوچا ہے، کبھی اپنے بھی دل پر ہاتھ رکھ کے اس سے پوچھا ہے، مگر میں تجھ کو کیوں الزام دیتا ہوں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی نظمیں ہیں، بارشیں خود بھی نہاتی ہیں۔ سنا ہے گھر کے آنگن میں بہاریں رقص کرتی ہیں، سنا ہے گھر کے آنگن میں بہاریں رقص کرتی ہیں، سنا ہے گھر کے آنگن میں بہاریں رقص کرتی گنگناتی ہیں، سنا ہے گھر کے آنگن میں بہاریں رقص کرتی گنگناتی ہیں، تمہارے ساتھ مل کر بارشیں خود بھی نہاتی ہیں۔ دوسری ہے بارشیں توندھی، جب کبھی برستی ہیں کب وہ دیکھ پاتی ہیں
جھوپڑی غریبوں کی یا محل امیروں کے، بارشیں تو بارشیں تو ہوتی ہیں۔ واہ واہ، ایک اور پہلی چند بوندوں نے، کراچی کی بارش، آج کل بغیر بارش کے یہ حال ہے، جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں، اور بارش کراچی کی پہلی بارش، بلکہ یہ پہلی چند بوندوں، بعد ایک مدت کے بارشوں کے موسم کی پہلی چند بوندوں نے آنکھ سی لگا دی ہے، نیند بھی اڑاتی ہے، شہر دل کی گلیوں میں رت جگہ سا لگتا ہے، دیکھنے میں آنکھوں کو سب بھلا سا لگتا ہے، بوند بوند پانی نے خوب کھیل کھیلا ہے، خواہشیں امنگیں سب آج گھر سے باہر ہیں، اور گٹر کے پانی کا گھر میں موج ملا ہے۔ کیا کہیں، یہ تو عام مسئلہ ہوا ہے کراچی میں۔ یہ دیکھیں، ایک ہے دہاڑی کا مزدور، ابا اماں دونوں مل کر ایک اکائی، دہاڑی کا مزدور، ابا اماں دونوں مل کر ایک اکائی، گھر آنگن کی رونق بہنیں بھائی، وقت کی چرخی چلتی جائے، بہنیں اپنے اپنے گھر کی گھرداری میں محو، بھائی بھی رفتہ رفتہ ہاتھ چھڑائے، ساتھ چھڑائے، بیچ کی ایک دیوار اٹھائے، اپنی جنت آپ بسائے، ماں کے قدموں کی جنت سے دور، بل کھاتے رستے پر نظریں گاڑے باپ، دہاڑی کا مزدور۔ واہ، آپ کو کیا اچھا زیادہ لگتا ہے، یہ غزلیں نظمیں، یہ اپنا یہ خود ہی لباس لے کے کلام کرتا ہے؟ یہ اپنے آپ آ جاتا ہے، مطلب مجھے تو دونوں چیزیں اچھی لگتی ہیں، جب کوئی بھی ایک شعر ایک منٹ کہتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن بدگمانی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی غلط ہوتی ہے، خطرناک۔ ہم بچپن میں نے اس کا کالج میں پڑھتے تھے بھائی کہ یہ لیبارٹری میں کہ یہ مائکروسکوپ ہے اور یہ ہے، اور نیکڈ آئیز کو سے ہم نہیں دیکھ سکتے اس لائٹ کو، تو وہ اصطلاح نیکڈ آئی کی جو تھی وہ ذہن میں تھی۔ بدگمانی بھی ایسی ہے، ایک نقطہ دیکھنے سے جس کو ننگی آنکھ بھی قاصر رہی، بدگمانی کی فضا میں پھولتا پھلتا گیا، تاریخ بادل کی طرح بڑھتا گیا۔ تو یہ ہے کہ بدگمانی کتنی خطرناک ہوتی ہے، اس کو یہ اپنی شادی کی 30ویں سالگرہ پہ نظم ہے۔ گام گام ہر لمحہ دل کی رہ گزر میں ہم، ہر کٹھن سفر میں ہم، گھر سے ہیں کبھی باہر اور کبھی ہیں گھر کے ہم، ساتھ ساتھ رہتے ہیں اپنے ہم سفر کے ہم۔ گام گام ہر لمحہ دل کی رہ گزر میں ہم، ہر کٹھن سفر میں ہم، گھر سے ہیں کبھی باہر اور کبھی ہیں گھر کے ہم، ساتھ ساتھ رہتے ہیں اپنے ہم سفر کے ہم۔ جس طرف نظر کی ہے بیتے 30 برسوں میں، پھول دیکھے سرسوں میں، جس طرف نظر کی ہے بیتے 30 برسوں میں، پھول دیکھے سرسوں میں، اے خدائے بحر و بر، التجا ہے یہ تجھ سے، ایک دعا ہے یہ تجھ سے، کار زندگانی کی منزلیں جو کار زندگانی کی منزلیں جو ہیں باقی، ساتھ ساتھ طے کر دیں، پکڑے ہاتھ طے کر دیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا ہے آپ کے لیے۔ یہ ایک عجیب سی نظم ہوئی تھی، ہوا سرگوشیوں میں تم سے کہتی ہے، سنا ہے یاد میں اس کی بہت آنسو بہاتی ہو، کبھی سینے سے تکیا بھیج کر تم مسکراتی ہو، برس گزرے مگر وہ تم کو اب بھی یاد آتا ہے، سنا ہے یاد میں اس کی بہت آنسو بہاتی ہو، کبھی سینے سے تکیا بھیج کر تم مسکراتی ہو، برس گزرے مگر وہ تم کو اب بھی یاد آتا ہے، ہنساتا ہے کبھی پہلو لہو تم کو رلاتا ہے، کبھی یادوں کے ریشم سے ہزاروں خواب بنتی ہو، انہی سرگوشیوں کو آج بھی تم خوب سنتی ہو، غموں کی آگ میں جل کر بھی خود کو شاد رکھتی ہو، دل نامحرباں کے شہر کو آباد رکھتی ہو، کبھی اس نے کہا تھا تم نہ خاص و عام پر رکھنا، کسی بیٹے کا اپنے نام اس کے نام پر رکھنا، کبھی اس نے کہا تھا تم نہ خاص و عام پر رکھنا، کسی بیٹے کا اپنے نام اس کے نام پر رکھنا، سنا ہے تم کہا اس کا یہاں ایسے نبھاتی ہو، سبھی بچوں کو یوں تم اپنے سینے سے لگاتی ہو، مگر ایک سے لگاوٹ کا بہت اظہار کرتی ہو،
سنا ہے نام بھی اس کا رکھا ہے، نام پر اس کے وہی ایک نام لے کر اس کو تم مقصد بلاتی ہو، کیا تھا یاد رکھنے کا جو وعدہ یوں نبھاتی ہو، مگر اب کچھ دنوں سے تم بہت بے چین رہتی ہو، کبھی تم شاخ پیچاں کی طرح خود سے الجھتی ہو، کبھی تم اپنے ارمانوں کی بکھری کرتیوں کو شب کی تنہائی میں چنتی ہو، کبھی ہم جولیوں کے درمیان بیٹھی ہمتن گوش ہوتی ہو، کبھی خاموش ہوتی ہو، ہوا سرگوشیوں میں تم سے کہتی ہے، کبھی میری بھی سنتی ہو، کہاں گم ہو، کیوں خود پر ظلم کرتی ہو، اگر اس لیلا مجنوں کے فسانے میں کہیں اس کی جھلک ہوتی، اگر اس کے بھی پہلو میں بچھڑنے کے تصور سے کسک اٹھتی تو پھر اظہار کر دیتا، ہوا سرگوشیوں میں تم سے کہتی ہے، کبھی میری بھی سنتی ہو، کہاں گم ہو، کیوں خود پر ظلم کرتی ہو، اگر اس لیلا مجنوں کے فسانے میں کہیں اس کی جھلک ہوتی، اگر اس کے بھی پہلو میں بچھڑنے کے تصور سے کسک اٹھتی تو پھر اظہار کر دیتا، اسی جرم محبت کا بھرے بازار وہ اقرار کر لیتا، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، وہ موڑ دو تم اس کی یادوں سے، کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ لمحہ چھاؤں میں ماضی کی سو جائے، دل اس میں روز و شب میں ساتھ لے کر تم کو کھو جائے۔ تو یہ نظم ہے، اس میں ان بچیوں کے لیے بھی پیغام ہے، ان کے بھی ہے جو بیوقوفی میں الجھ جاتی ہیں اور ان باتوں میں وہ یہ نہیں سوچتی کہ آئندہ زندگی جو ہے وہ کتنی کٹھن ہے اور کیسے گزرتی ہے۔ تو اچھی گزری آپ کی زندگی ماشاءاللہ۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، ہماری زندگی بہت اچھی گزری اور گزر رہی ہے، اور جتنی گزری اس کی بات کر۔ اچھا، وہ یہ بتائیں کہ آپ کسی کا زندگی میں شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ یعنی خاندان میں یا ادیبوں میں، شاعروں میں، کسی میں بھی، کہ کسی نے آپ پہ بہت اثر کیا ہو اور اس بات کو آپ نے اب تک نبھا رہے ہوں، کوئی استاد ہیں، کوئی گھر والے ہیں، بھابھی ہیں، کوئی بچے ہیں؟ دیکھیں، شکریہ تو احسان مان یا شکر گزار کہنا چاہیے جو بھی ہے، انسان بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے، بعض پر ہماری اپنی اولاد ایسی بات کرتی ہے، اس قسم کی ہوتی ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اس جیسے کو، والد کا تو آپ پہ بہت اثر ہے، تو والد کا ہے، میں والدین کا جو بھی ہے، والدہ کا تھا، میں وہ بھی شعر کہتی تھی، میری والدہ محمد اچھا، نیہا ان کا تخلص تھا، لیکن زیادہ تر بچوں کی شادی پہ شعر یا کوئی کسی امام کی پیدائش پہ کوئی سلام لکھا یا کوئی قصیدہ اس طرح سے انہیں میں سناتا تھا، مشکل ہونے لگا تو تھوڑا سا میں نے پھر وہ کیا، تب امی کی سمجھ میں مشکل سے آنے لگا ہے، لیکن ایک چیز جو ہے میں آپ کو، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں سارے قرض میں جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں میں سارے قرض چکا دوں، اور جہاں تک بھی ہو سکا ہے، اور سارے قرض چکا دیے ہیں، اور کچھ ایسا بھی ہے زندگی میں نے اپنی ذات کے لیے میں کسی سے مانگا نہیں، کچھ کسی سگے بھائیوں سے بھی کبھی کسی سے نہیں مانگا، ہاں جس سے مانگنا تھا اس سے میں نے ضرور مانگا، وہ ایک ایسا قرض ہے، وہ ایک ایسا احسان ہے، اور وہ ایسا شکر ہے کہ وہ ادا نہیں ہو پاتا۔ یہ حج سے واپس آنے کے بعد یہ کتاب شائع ہوئی، اس کتاب کو آپ بھولے ہوئے تھے، میں نے یاد دلا دیا، یہ رمضان میں شائع ہوئی ہے، اور ہزار آئینہ اس کا ہے، اور یہ میری ایک حمد ہے، اس کا ایک شعر ہے، ہزار آئینہ اس کا ایک پہلو، اسی کے نور کا پرتو ہے ہر سو، تلاش اس کی ہے سوتے جاگتے میں، وہی منزل نشاں ہے راستے میں، میں ہر سانس اس کو سوچتا ہوں، اسی کو روز و شب میں کھوجتا ہوں، ہزار آئینہ اس کا ایک پہلو، اسی کے نور کا پرتو ہے ہر سو، اسی کے نور کا پرتو ہے ہر سو، جدھر جائیں اسی کا نقش پا ہے، یہ دنیا کیا ہے ایک حیرت کدا ہے، نہ جانے کیوں ہے تو اتنا پریشان، وجود اس کا ہے نزدیکی رگ جہاں، نماز شوق پڑھ کچھ جستجو کر، کبھی تو خون دل سے بھی وضو کر، نہیں دشوار جام وصل پینا، ہے شرط کہ باہو چشم بینا۔ تو یہ میں جتنا بھی شکر وہ کروں وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور
اس میں ہم ہیں اور بہت سی اتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اور اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اگر وقت ہے آپ کے پاس تو میں یہ آپ کو جو ہے نظم یہ ہم یہ وہ بھی ہے ملا جو کل وہ تو ایک وہ بھی تھی آپ کی جس میں وصیت. ہاں وہ اسی پہ ہے وصیت ہے. اور وصیت یہ تھوڑا سا اختلاف رہا میرے بھائیوں کو بھی اس کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب تم کہتے ہو جو ہم نعت منقبت و سلام کی ہے یہ کتاب تمہاری قبر میں رکھی جائے. میں نے کہا ہم بہت سی چیزیں جو ہیں ہوتا ہے کہ قبر میں رکھ دیتے ہیں لکھوا کے کرتے ہیں یہ بخشا جائے ہم وہ کریں. یہ کتاب جو ہے ہزار آئینہ اس کا بھی میں نے بنایا یہ سب. جب آپ کی کتابوں کی رونمائی ہوئی تھی جب میں نے سنی تھی وہ بڑی اچھی وہ یہ ہے اس کے اندر میرا خیال ہم اس کو سنا کے پھر آج ختم کریں گے اس کا کسی دن آپ سے دوبارہ سنیں یا اس سے پہلے اگر کوئی اور آپ سنانا چاہیں. میں ایک آپ کو غزل سنانا چاہوں گا لیکن اسے نہیں بولیے گا. ہاں اس کے بعد پھر اس کا ہے جس گھڑی راہ خودخوار میں نے چنی ساتھ اس نے بھی عزم سفر کر لیا. جس گھڑی راہ خودخوار میں نے چنی ساتھ اس نے بھی عزم سفر کر لیا. صبح سورج نکلنے سے پہلے چلے جس جگہ ہو گئی رات گھر کر لیا. میں اکثر جب یہ غزل سناتا ہوں تو میں اس کی تحمید یہ باندھتا ہوں کہ بھائی ہم ہر سال 2 سال کے بعد کبھی 3 سال کے بعد کبھی جلدی پوسٹنگ ہماری ہوتی تھی. میں بیوی سے کہتا تھا کہ دیکھو چلو پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم اپنا سامان تیار رکھیں گے اس لیے کہ میں کبھی پروموشن کے لیے یا پوسٹنگ رکوانے کروانے کے لیے میں کبھی کسی سے کہوں گا. تو اس اللہ کی بندی نے ہمیشہ ساتھ دیا. تو جس گھڑی راہ خودخوار میں نے چنی ساتھ اس نے بھی عزم سفر کر لیا. صبح سورج نکلنے سے پہلے چلے صبح سورج نکلنے سے پہلے چلے جس جگہ ہو گئی رات گھر کر لیا. دم بدم ایک دیوار اٹھتی گئی ایک چھری میرا سینہ کھلشتی گئی. دم بدم ایک دیوار اٹھتی گئی ایک چھری میرا سینہ کھلشتی گئی. جیسے جیسے گھٹن شہد کی بڑھ چلی میں نے دل میں نیا ایک درد کر لیا. جیسے جیسے گھٹن شہد کی بڑھ چلی میں نے دل میں نیا ایک درد کر لیا. ایک صدا میرے کانوں میں آتی رہی ایک بلا نام لے کر بلاتی رہی. ایک صدا میرے کانوں میں آتی رہی ایک بلا نام لے کر بلاتی رہی. مڑ کے دیکھا نہ میں نے کبھی راہ میں جو سفر طے کیا بے خطر کر لیا. جو سفر طے کیا بے خطر کر لیا. ان کے آنے کی پھیلی خبر 4 سو آئینے محجبینوں کے ہیں روبرو. ان کے آنے کی پھیلی خبر 4 سو آئینے محجبینوں کے ہیں روبرو. میں نے بھی ان کے چہرے پہ ڈالی نظر روشنی کو اسیر نظر کر لیا. ان کے آنے کی پھیلی خبر 4 سو آئینے. اچھا یہ شعر آپ جو کہتے ہیں مختلف کیفیات ہوتی ہیں اور غزل کی ظاہر بات ہے ہر شعر کا اپنا پس منظر ہوتا ہے. یہ غزل کہہ رہا تھا تو اس وقت اور اس کے بعد یہ جو تھا یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور یہ شعر جو ہے یہ اسی میں کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب وہ آئے مدینے پہنچے آنے کی خبر ہوئی اور جس طرح سے ان کا استقبال کیا اور جو اشتیاق تھا وہاں بچیوں کو ان کو تک بجا تو وہ سب جو ہم نے پڑھا تھا اور جو سنا تھا وہ تمام ذہن میں تھا. یہ غزل کا یہ شعر بھی ہو گیا. ان کے آنے کی پھیلی خبر 4 سو آئینے محجبینوں کے ہیں روبرو. میں نے بھی ان کے چہرے پہ ڈالی نظر روشنی کو اسیر نظر کر لیا. لوگ آتے ہیں میرا نشاں پوچھتے میرے شعروں کو پڑھ کر تجھے ڈھونڈتے. لوگ آتے ہیں میرا نشاں پوچھتے میرے شعروں کو پڑھ کر تجھے ڈھونڈتے. تجھ پہ میرے سخن کا نہ جادو چلا میں نے دنیا کو زیر اثر کر لیا. تجھ پہ میرے سخن کا نہ جادو چلا میں نے دنیا کو زیر اثر کر لیا. گمشدہ راستوں کا پتہ ہاتھ میں بیتی یادوں کا بستہ لیے ساتھ میں. گمشدہ راستوں کا پتہ ہاتھ میں بیتی یادوں کا بستہ لیے ساتھ میں.
میں نے صحرا کو اپنا تعارف کیا اور قلم اپنا دستے ہنر کر لیا. میں نے صحرا کو اپنا تعارف کیا اور قلم اپنا دستے ہنر کر لیا. حرف بے جانموں سے نکالا کبھی، دل میں بغض و حسد کو نہ پالا کبھی. حرف بے جانموں سے نکالا کبھی، دل میں بغض و حسد کو نہ پالا کبھی. مجھ کو دادے سخن سے غرض اب نہیں، میں نے حرف سخن معتبر کر لیا. مجھ کو دادے سخن سے غرض اب نہیں، میں نے حرف سخن معتبر کر لیا. میں نے خود کو محلوں میں بانٹا نہیں. یہ شعر ہے. آج کل ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں لوگوں نے اپنے آپ کو گروپس میں تقسیم کیا ہوا ہے اور اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، انہی لوگوں کو کرتے ہیں جو ان کی بات مانتا ہے. میں نے اپنے آپ کو کورس میں ہونے سلیبس میں بچوں کو پڑھائی جانی چاہیے نصیحت والی کہ ہم سیاسی طور پر ہم نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے. میں نے خود کو محلوں میں بانٹا نہیں، میں نے لوگوں کو خانوں میں چھانٹا نہیں. میں نے خود کو محلوں میں بانٹا نہیں، میں نے لوگوں کو خانوں میں چھانٹا نہیں. مجھ کو دادے سخن سے غرض اب نہیں، میں نے حرف سخن معتبر کر لیا. تو یہ شعر اصل میں اس طرح سے تھا جو بھی میں کہیں ایک دو جگہ پڑھا تھا، لوگوں کو پسند نہیں آیا تو میں نے کہا شاید میں بدل دوں اس کو. لیکن اصل شعر یہی ہے کہ میں نے خود کو محلوں میں بانٹا نہیں، میں نے لوگوں کو خانوں میں چھانٹا نہیں. مجھ کو دادے سخن سے غرض اب نہیں، میں نے حرف سخن معتبر کر لیا. اور عمر بڑھتی گئی جوں جوں ماں باپ کی، عمر بڑھتی گئی. یہ شعر بھی اس کا بھی پس منظر یہ ہے کہ ابا 92 ایئرس میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اس سے پہلے وہ ہم جاتے تھے ملتے تھے جب بڑے بھائی کے یہاں وہ رہتے تھے تو وہ خاموش ہو گئے تھے، بہت کم بولتے تھے. جو بہت زیادہ بولنے والا شخص ہو وہ اپنی اور ویسے بھی. تو یہ شعر اس وقت کہا کہ عمر بڑھتی گئی جوں جوں ماں باپ کی، آمد و رفت محدود ہوتی گئی. بیٹھے بیٹھے در و بام تکتے رہے، بولنا چالنا مختصر کر لیا. بیٹھے بیٹھے در و بام تکتے رہے، بولنا چالنا مختصر کر لیا. باپ کی ڈانٹ بھی مجھ کو ایسی ملی جیسے ماں کی محبت کی مصری ڈلی. باپ کی ڈانٹ بھی مجھ کو ایسی ملی جیسے ماں کی محبت کی مصری ڈلی. قفل دل کی تجوری کو میں نے کیا اور محفوظ یہ مال و زر کر لیا. باپ کی ڈانٹ بھی مجھ کو ایسی ملی جیسے ماں کی محبت کی مصری ڈلی. قفل دل کی تجوری کو میں نے کیا اور محفوظ یہ مال و زر کر لیا. اور موسموں کے یہ تمام ماؤں کے لیے ہے. موسموں کے غضب سے بچاتے ہوئے، اپنی باہوں کا حلقہ بناتے ہوئے. موسموں کے غضب سے بچاتے ہوئے، اپنی باہوں کا حلقہ بناتے ہوئے. دکھ اٹھائے جہاں میری ماں نے بہت، اپنے آنگن کا پودا شجر کر لیا. دکھ اٹھائے جہاں میری ماں نے بہت، اپنے آنگن کا پودا شجر کر لیا. دکھ اٹھائے جہاں میری ماں نے بہت، اپنے آنگن کا پودا شجر کر لیا. مقطع ہے میں نے بچپن گزارا ہے اپنا یہاں، اس کے سائے میں پل کر ہوا میں جوان. 47 میں پاکستان بنا، 47 میں پیدا ہوا بدایوں میں. 4 سال کے تھے تو ہم لوگ یہاں آ گئے. اور ظاہر بات یہ وطن اپنا وطن ہے اور آج بھی یہی لگتا ہے کہ جیسے یہ مکان جو ہے یہ ایک اچھے مکان ہے اور لوگ اس کو پختہ نہیں ہونے دیتے. لیکن یہ خواب یہ لوگوں کی جو ہے یہ کبھی کوئی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی. میں نے بچپن گزارا ہے اپنا یہاں، اس کے سائے میں پل کر ہوا میں جوان. کیسے بھولوں میں خسرو یہ کچا مکان، اس مکان نے میرے دل میں گھر کر لیا. کیسے بھولوں میں خسرو یہ کچا مکان، جس گھڑی راہ پرخار میں نے جس گھڑی راہ پرخار میں نے چنی، ساتھ اس نے بھی عزم سفر کر. بہت اچھی شاعری آپ نے سنائی. یہ آپ کی منقبت والی دیکھ لیجیے. یہ میں سنا دیتا ہوں اس میں. ہزار آئینہ اس میں چلیں آپ تلاش کریں.
پہلے یہ لکھا ہوا مصنف کی دیگر کتب انتخاب کلام ناطق بدایوں نے 2010 میں طلسم مٹی کا غزلیں ہیں یہ 2016 میں آنکھ کی پتلی میں زندہ عکس نظمیں ہیں 2017 میں ستارے توڑ لاتے ہیں نظمیں 2017 میں آئینہ چہرہ ڈھونڈتا ہے غزلیں 2017 میں یہ ایک ساتھ انہوں نے کتاب شائع کی فرصت یک نفس اشعار یہ بھی 2017 میں کند قلم کی جیب مضامین یہ ذیل اشعار ہے اور اب تلاش میں ہے اپنی پسند کی غزل میں اس میں واقعی غزل میں ہوں جو اس میں دے رہا ہوں چلیں جو اشعار کی یاد آتے ہیں تو مجھے لبیک اللہم لبیک اپنی اس میں یہ ساری مذہبی شاعری یہ ہاں یوہاں پہ لیکن پوری مذہبی نہیں ہے اس میں کچھ ہیں کافی چیزیں ایسی واہ ہے کوئی دریچہ نظر آئینے میں ہے واہ ہے کوئی دریچہ نظر آئینے میں ہے پھر بھی ہر ایک شے کا گزر آئینے میں ہے پھر بھی ہر ایک شے کا گزر آئینے میں ہے حل آج تک یہ ہم سے معمہ نہ ہو سکا حل آج تک یہ ہم سے معمہ نہ ہو سکا آئینہ گھر میں ہے کہ یہ گھر آئینے میں ہے آئینہ گھر میں ہے کہ یہ گھر آئینے میں ہے اندھا ہے آئینہ بھی اگر روشنی نہیں اندھا ہے آئینہ بھی اگر روشنی نہیں ہے روشنی تو نور بصر آئینے میں ہے روشنی تو نور بصر آئینے میں ہے آئینہ ٹوٹ کر بھی نہ بیکار ہو سکا آئینہ ٹوٹ کر بھی نہ بیکار ہو سکا لگتا ہے جیسے آئینہ گر آئینے میں ہے لگتا ہے جیسے آئینہ گر آئینے میں ہے ایک پل کے واسطے کوئی آیا تھا سامنے ایک پل کے واسطے کوئی آیا تھا سامنے اب تک اسے ایک پل کا سفر آئینے میں ہے اب تک اسے ایک پل کا سفر آئینے میں ہے آئینہ آئینے کے مقابل ہے جب تلک آئینہ آئینے کے مقابل ہے جب تلک ایک صورت فریب نظر آئینے میں ہے ایک صورت فریب نظر آئینے میں ہے خسرو ہمارا عکس ادھورا ہے آج بھی خسرو ہمارا عکس ادھورا ہے آج بھی ایک آنچ کی ابھی بھی کسر آئینے میں ہے واہ ہے کوئی دریچہ نظر آئینے میں ہے پھر بھی ہر ایک شے کا گزر آئینے میں ہے یا پھر میں آپ کو یہ جو نظم ہے اس کتاب کے شروع میں اور بلکہ یہ بالکل ابتدامی ہے اور اس کا انتصاب جو ہے وہ میں نے اپنی والدہ مسلمہ خاتون نیہا وہ ذاکرہ اہل بیت تھیں اور ان کے نام نیہا تخلص تھا ان کا یہ وصیت ہے میری اور آپ کے توسط سے یہ وصیت جو ہے یہ آن ایئر جاری اور لوگ گواہ ہوں گے ہونٹوں پہ حمد نہ تو مناقب سلام ہو ہونٹوں پہ حمد نہ تو مناقب سلام ہو جو آئینہ ہزار مقابل ہو صبح و شام یہ ہزار آئینہ ہونٹوں پہ حمد نہ تو مناقب سلام ہوں جو آئینہ ہزار مقابل ہو صبح و شام بعد السلام نظر کروں گا یہی سخن بعد السلام نظر کروں گا یہی سخن منکر نکیر شوق سے پوچھیں نشان و نام منکر نکیر شوق سے پوچھیں نشان و نام میری لحد میں ہو ملے سینے پہ یہ کتاب میری لحد میں ہو ملے سینے پہ یہ کتاب اولاد پر ہے فرض وصیت کا احترام میری لحد میں ہو ملے سینے پہ یہ کتاب اولاد پر ہے فرض وصیت کا احترام خسرو بروز حشر شفاعت کے واسطے خسرو بروز حشر شفاعت کے واسطے پیش حضور جاؤں گا لے کر یہی کلام پیش حضور جاؤں گا لے کر یہی کلام ہونٹوں پہ ہم نہ تو مناقب سلام
یہ بہت شکریہ آپ کا. اور ایک وہ حج سے متعلق کہیں تو میں اس سے باقی سنا دوں آپ کو. بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت آپ نے اچھی شاعری سنائی اور ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئے گی شاعری, اور جو بھی دیکھیں گے اچھی لگے گی. اصل میں آپ نے یہ موقع دیا, تو یہ کتابیں اور پھر لوگ یہی سوچ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ اتنی کتابوں کی تکلیف کون کرے, بہتر ہے کہ خاموش رہو. نہیں, میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی کتابیں ایک ساتھ آئیں تو اچھا ہی لگا کہ پڑھی سب نے, اور پتہ چلا کہ کیا اپنے خزانے چھپا رکھے تھے, پھر وہ ایک دم. ہاں بس یہی لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہے نہیں ہے. یہ 2014 کی ہے, حج کے دوران کی نظمیں ہیں دو, اور ایک ہے رمی جمرات, جب شیطان کو کنکر مارنے گئے. بہت دنوں سے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا وجود میں میرے ایک شیطان پل رہا ہے. یہ وہی اس کے بعد کہی ہے, بہت دنوں سے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا وجود میں میرے ایک شیطان پل رہا ہے. میری یہ خواہش تھی اس کو سنسار اپنے ہاتھوں سے خود کروں میں. وجود میں میرے ایک شیطان پل رہا ہے, میری یہ خواہش تھی اس کو سنسار اپنے ہاتھوں سے خود کروں میں. سو میں نے کنکر جمع کیے اور رمی جمرات کی نیت سے منا کی جانب یقین واثق لیے چلا. جب عجیب منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا, چہار جانب سے آئے حاجی بھی میری طرح خدا کی وحدانیت کا اپنی زبان سے اقرار کر رہے تھے. لبوں پہ سب کے تھا لا الہ, نہیں ہے معبود کوئی تیرے سوا خدایا. نہ جانے کب اور کیسے میں نے جو کھائی ٹھوکر, نہ جانے کب اور کیسے میں نے جو کھائی ٹھوکر, تو میں نے دیکھا بہت دنوں سے وجود میں میرے وہ جو شیطان پل رہا تھا. بہت دنوں سے وجود میں میرے وہ جو شیطان پل رہا تھا میرے مقابل کھڑا ہوا تھا. مجھے پریشان دیکھ کر وہ ہوا یوں گویا, کہاں چلے تم, مجھے ہی سنسار کر رہے ہو, مجھے جو ہر کام میں تمہارا شریک جرم و خطا رہا ہے. ذرا تم اپنے دلوں سے پوچھو, تمہارے جیسے نہ جانے کتنوں نے مجھ کو حاجت روا کہا ہے. تمہارے جیسے نہ جانے کتنوں نے مجھ کو حاجت روا کہا ہے. خدا کہا ہے کہ تم نے کنکر جمع کیے ہیں یہ سخت بھی ہیں, گم مختصر ہیں پہائیں یہ بھاری, سنا ہے ان کی ہے ضرب کاری. اگر یہ کنکر ہی مارنا ہے تو اور چن لو, بجائے کنکر کے کنکری ہو, جو کنکری ہو وہ بھربھری ہو. ابھی یہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے کہ لا الہ کے لفظ کانوں میں میرے گونجے. میں خواب غفلت سے جاگ اٹھا, میری زبانیں بھی میرے دل کی صدا میں اپنی صدا ملائی. نہیں ہے معبود کوئی تیرے سوا. ابھی یہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے کہ لا الہ کے لفظ کانوں میں میرے گونجے. میں خواب غفلت سے جاگ اٹھا, میری زبانیں بھی میرے دل کی صدا میں اپنی صدا ملائی. نہیں ہے معبود, نہیں ہے معبود کوئی تیرے سوا خدایا. فلک نے نہیں ہے معبود کوئی تیرے سوا خدایا. فلک نے جھک کر نگاہ حیرت سے مجھ کو دیکھا. میں آنکھیں کھولے منا کی وادی میں سربرہن ہوں. میں آنکھیں کھولے منا کی وادی میں سربرہن کھڑا ہوا تھا. منا کی وادی میں سربرہن کھڑا ہوا تھا. وجود میں میرے وہ جو شیطان پل رہا تھا, میرے مقابل وہ بت کے قالب میں ڈھل چکا تھا. میں 7 کنکر اٹھائے ہاتھوں میں اپنے محکم یقین کے ساتھ رمی جمرات کر رہا تھا. رمی جمرات کر رہا تھا. حقیق القلب ہو جاتا ہے آدمی کیفیتیں بیان کرتے ہوئے. یہ بھی جب بھی کی ہے, جب آخری سلام کے لیے آخری طواف کر رہے تھے تو مجھے طبیعت میری صحیح نہیں تھی, بیٹا میرے ساتھ تھا بڑا. اے خدا میرا ہر بنے منہ تیری حمد و ثنا میں مصروف ہے. اے خدا میرا ہر, اس کا ہے لبیک اللہم لبیک. اے خدا میرا ہر بنے منہ تیری حمد و ثنا میں مصروف ہے. غلاف کعبہ سے اٹھتی ہوئی مسکور کن مہک
میرے رگو ریشہ بدن کو معطر کیے ہوئے ہے، اور قفس عنصری میں مقید طائر جاں آزاد ہونے کے لیے بیتاب۔ اپنی عمر کے گزشتہ 70 سال کی سعی لا حاصل کا گوشوارہ ترتیب دینے کے لیے میرے قلم میں طاقت ہے، نہ زبان و بیان میں الفاظ تراشنے کی جرأت، بجز اس ایک لمحے کے جب میں اپنے تمام تر وجود کے ساتھ اس دن کو یاد کر رہا ہوں جب میرے قوا مضبوط تھے، اب بازو فولاد اور میرے بیٹے علی نے نیا نیا چلنا سیکھا تھا۔ مجھے وہ دن بھی یاد آ رہا ہے جب میں اپنے بازو دراز کرتا تو میرا ننھا لخت جگر دوڑتا ہوا میری طرف آتا اور میرے بازوؤں کے حصار میں پناہ لے لیتا، بے خوف و خطر۔ میرا یہ معصوم بیٹا میرے سینے کی گرمی اپنے جسم میں ناتواں میں منتقل کرتا رہتا۔ اے رب کعبہ، آج میں اپنی عمر کی آخری منزل میں اپنے اسی معصوم بیٹے کو سہارے کی لاٹھی بنائے، منت و مرادوں کا کشکول تھامے تیرے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہوں۔ در کعبہ و حجر اسود سے اپنی پیشانی و لب و رخسار مس کرتے ہوئے اس کے فولادی بازوؤں کا حلقہ مجھے اپنے اطراف امٹتے ہوئے ہجوم سے محفوظ رکھے ہوئے ہے، اور میں دنیا و مافیا سے بے نیاز و بے خطر، دیوار کعبہ سے ہم آغوش، تجھ سے راز و نیاز میں مسرور۔ مسیح آخری ہے، اور یہ آخری جو ہے یہ حج سے واپس آنے کے بعد کی ہے۔ اس کا عنوان ہے برہنہ خواہش۔ اسی کیفیت میں آپ بھی آ گئے ہیں جو حج سے میں اور وہاں سے واپسی کے جی ہاں، وہی سالت، وہی عالم۔ تو یہ اس کے بعد کی ہے برہنہ خواہش ہے، اس کے بعد کی حج سے بعد۔ میری سوچیں مجھے اب تک یہی ترغیب دیتی ہیں، گناہوں میں بڑی لذت یہاں پوشیدہ ہوتی ہے۔ میری سوچیں مجھے اب تک یہی ترغیب دیتی ہیں، گناہوں میں بڑی لذت یہاں پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم و بادہ کی جس دم محفلیں سجتی ہیں راتوں کو، زمیں زادوں کی خاطر کاف کی پریاں اترتی ہیں، چھلکتے آبگینوں میں برہنہ خواہشیں بنتی بگڑتی ہیں سنورتی ہیں، مگر میں اپنی سوچوں پر عمل کرنے سے قاصر ہوں۔ میں سیدھی راہ سے ہٹ کر اگر چلنے کی کوشش میں قدم آگے بڑھاتا ہوں تو میرے جسم کے سارے رگ و ریشے بغاوت پر اتر آتے ہیں لمحوں میں۔ میرے یہ دست و بازو ساتھ دینے سے میرا انکار کرتے ہیں، زبانیں بے زبانی سے یہی اظہار کرتے ہیں، تجھے کچھ یاد آتا ہے؟ تجھے کچھ یاد آتا ہے؟ انہی ہاتھوں سے کل تو نے در کعبہ کو تھاما تھا، ارے ناداں انہی پیروں سے تو چل کر حرم کی سمت جاتا تھا، طواف خانہ کعبہ میں تیرے ساتھ یہ مصروف رہتے تھے، بھلا یہ پیر کیسے اولد راہوں کی جانب گامزن ہوں گے؟ تیرے کیا حافظے کا ہر ورق بالکل ہی سادہ ہے؟ تیرے ان دست و پا میں آج بھی وہ لمس تازہ ہے؟ تو ان سے استفادہ کر بھی سکتا ہے، اسی ایک لمس تازہ کا اعادہ کر بھی سکتا ہے؟ یکایک ایک صدا آتی ہے کانوں میں، بتا اپنے لیے کیا حکم رکھتا ہے؟ جو تو چاہے تیری یہ دست و پا خدمت کو حاضر ہیں، وگرنہ 2 قدم بڑھ کر برہنہ خواہشیں ہوئے چھلکتے آبگینے تھامنے سے یہ بھی قاصر۔ بہت شکریہ، بہت اچھا آپ لگا، نے بہت موقع دیا، اور جب سچائی سے باتیں کر رہے ہو تو پھر آنکھیں اچھا لگ جاتی ہیں کبھی کبھی، لیکن یہ اپنے بہت اچھی شاعری سنائی۔ آپ اور صغیر بھائی دونوں بہت، میں تو کہتا ہوں یہاں محبتیں بانٹتے ہیں، اور اب جب چلے جاتے ہیں، جب لوگ یاد کرتے ہیں، جب آپ آتے ہیں، جب آپ کو یاد لوگ کرتے رہتے ہیں، اور آپ بھی لوگوں کو نہیں بھولتے۔ بالکل یادوں میں ہی رہنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ بہت اچھا لگا۔ اب اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ان سے بھی دوبارہ ملاقات ہوگی، اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔